الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ تو اس کے جواب میں عرض کرتا ہوں کہ غسل کرنا جب بندے پر واجب ہو جاتا ہے، جب وہ جنبی ہو جاتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ ان فرائض کو ضرور بجا لائے گا، اور اگر وہ فرائض میں کوئی کمی کر دیتا ہے اس بنا پر جو اس کا غسل ہے وہ بالکل کامل طریقے سے ادا نہیں ہوگا، اور جب غسل ہی ادا نہیں ہوگا تو وہ بندہ پاک بھی نہیں ہوگا، اس کو پاکی حاصل نہیں ہوگا۔ وہ تین فرائض کون سے ہیں؟ غسل کے تین جو فرائض ہیں ان میں سے پہلا فرض یہ ہے کہ کلی کرنا، اور کلی بندہ ایسے کرے کہ اپنے منہ میں مبالغہ آرائی کے ساتھ پانی اندر ڈالے، اور اس اعتبار سے مبالغہ آرائی کے ساتھ کلی کرے کہ جبڑے بالکل تر ہو جائیں اور منہ کا اندرونی حصہ کوئی ایک جگہ بھی خشک نہ رہ جائے۔ اور اگر اسے روزہ نہیں ہے تو وہ غرغرہ بھی کرے گا، اور اگر وہ روزے دار ہے تو پھر اس سے وہ اجتناب کرے گا، یعنی وہ غرغرہ نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ اپنے منہ کے اندر والے جبڑوں کو اچھے طریقے سے تر کر لے گا، دھو لے گا، تو اس سے اس کا ایک فرض ان کلی کرنا مبالغہ آرائی کے ساتھ وہ ادا ہو جائے گا۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ ناک میں پانی چڑھانا۔ اب ناک میں پانی چڑھانے کی بھی دو صورتیں ہیں کہ اگر وہ روزے دار ہے تو پانی چڑھانے کی صورت یہ ہے کہ وہ ناک میں پانی تو چڑھائے گا لیکن اس کو اندر کی طرف نہیں کھینچے گا، کہ کہیں اللہ نہ کرے روزے کی حالت میں وہ کھینچنا چاہتا ہے اور وہ پانی اندر چلا جاتا ہے تو اس بنا پر اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لحاظ سے جب وہ بندہ روزے دار ہو تو پانی کو اندر نہیں چڑھائے گا بلکہ اچھے طریقے سے ناک کی طرف پانی چڑھا لے گا، کہ نرم ہڈی جو ہے، ناک کی جو نرم ہڈی ہے، اگر وہاں تک پانی پہنچ جاتا ہے تو اس سے اس کا جو فرض ہے وہ بالکل کامل طریقے سے ادا ہو جائے گا۔ اور غسل کا جو تیسرا فرض ہے اور بہت ہی اہم فرض ہے وہ یہ ہے کہ سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے تلوؤں تک اپنے پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اگر کسی ایک بال برابر بھی جگہ کہیں پر بھی خشک رہ گئی تو اس کا فرض ادا نہیں ہوگا، اور جب فرض ادا نہیں ہوگا تو وہ بندہ پاک بھی نہیں ہوگا، یعنی اس کو پاکی حاصل نہیں ہوگی، اس کا غسل نہیں ادا ہوگا۔ اب اس فرائض کو ادا کرنے میں جو آخری فرض ہے، جب ہم اس کو ادا کریں گے تو سب سے لازم اور ضروری ہے کہ ہم کچھ باتیں یاد رکھیں گے اور ان پر خاص کر توجہ دیں گے۔ وہ باتیں مخصوص یہ ہیں کہ جب ہم آخری فرض پر عمل کر رہے ہوں، آخری فرض کو پورا کر رہے ہوں، تو اس پر لازم ہے کہ ہم اپنی بغلوں کو اوپر کر کے یہاں پر بھی پانی پہنچانا چاہیے۔ اسی طرح اپنے ناک میں انگلی ڈال کر پانی وہاں پر پہنچانا چاہیے۔ اسی طرح گردن اوپر کر کے یہاں ان جوڑوں میں بھی پانی پہنچانا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر ہم بیٹھ کر غسل کر رہے ہیں تو جو ہمارے جوڑ ہیں، جو ہمارے گھٹنے ہیں، وہ اندر کی طرف سے وہ خشک رہ جاتے ہیں، تو ہمیں کھڑے ہو کر وہاں پر بھی پانی پہنچانا چاہیے۔ اور اگر ہم کھڑے ہو کر غسل کر رہے ہیں تو جو پاؤں کے تلوے ہیں وہاں پر بھی ہمیں پانی اچھے طریقے سے پہنچانا چاہیے، اور یہ ہاتھوں اور پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کو اچھے طریقے سے اندر کی جانب سے دھونا چاہیے کہ کہیں یہ نہ خشک رہ جائیں۔ تو اگر ہم اس طرح اپنے پورے جسم پر پانی بہا لیتے ہیں کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہیں رہتی، تو اس سے ہمارا جو فرض ہے وہ کامل طریقے سے ادا ہو جائے گا، اور اس سے بندے کو پاکی حاصل ہو جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا غسل کے تین فرض ہیں۔ پہلا فرض کلی کرنا مبالغہ آرائی کے ساتھ، دوسرا فرض ناک میں پانی چڑھانا اچھے طریقے کے ساتھ کہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے، اور تیسرا فرض یہ ہے کہ سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے تلوؤں تک اپنے پورے جسم پر مبالغہ آرائی کے ساتھ پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ تو اس سے ہمارا جو فرض ہے بالکل کامل طریقے سے ادا ہو جائے گا، اور اس سے ہمارا غسل بالکل ادا ہو جائے گا اور پاکی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔
واللہ تعالی اعلم بالصواب.